جب دل ٹوٹے، کوئی نہ ہو پاس، غم کی ہو راتیں، آنکھیں ہوں اداس، اٹھ جا اے دل کر لے فریاد، اللہ سنے گا ہے وہ بے نیاز، سجدے میں گر جا اشکوں سے کہہ رحمت برسے گی، جائے گا قہر، یہی ہے لمحہ دعا کا وقت، جو مانگ لے تو نہ ہوگا رد، تہجد میں رب ہے سب سے قریب، یہی ہے سکون، یہی ہے نصیب، تہجد ٹوٹے ہوئے دل کا برہم، ٹوٹے دل کو جوڑنے کا وقت۔ زندگی میں کبھی ایسا وقت آتا ہے جب دل ٹوٹ جاتا ہے، امیدیں دم توڑ دیتی ہیں اور ہر طرف اندھیرا سا محسوس ہوتا ہے۔ انسان اپنوں سے دکھی ہو جاتا ہے، دنیا کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ اب کہاں جائے۔ تو میرے عزیزوں، جب سب دروازے بند ہو جائیں تو ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا دروازہ۔ اس خوبصورت دعا کے ساتھ ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ دروازہ رات کے آخری پہر سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جب رب العالمین اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں ادا کروں، ہے کوئی جو مغفرت مانگے میں بخش دوں۔ یہ وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب ٹوٹے دل جڑتے ہیں، بکھری امیدیں پھر سے بحال ہوتی ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کو سینے سے لگا لیتا ہے، جو دلوں کو سکون دیتا ہے، روح کو روشنی بخشتا ہے، اور بندے کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ وہ خاص وقت جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، آسمانوں پہ رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، اور یہی وقت ہے جب وہ لمحات جب بندہ تنہائی میں اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے، اور اللہ اپنی خاص نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں۔ تہجد میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی اس کی قربت ہے۔ اس وقت جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، دل سے دعائیں مانگتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، تو وہ اللہ کی رحمت کو محسوس کرتا ہے۔ تہجد میں جو نشانی ظاہر ہوتی ہے وہ وہی سکون ہے جس کا دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں۔ جو بندہ رات کے اندھیروں میں اللہ کو پکارتا ہے، اس کے دل سے ہر غم، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان کے چہروں پہ ایک خاص نور ظاہر ہوتا ہے، وہ نور اللہ کی محبت کا عکس ہوتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ وقت ہے، وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ تہجد اللہ کے قریب ہونے کا وقت اور ذریعہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ بندے کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ تہجد محض عبادت نہیں بلکہ اللہ کی خاص رحمت اور بلند درجے کی نشانی ہے۔ تہجد کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی دنیاوی شور نہیں ہوتا، بس بندہ اور اس کا رب ہوتا ہے۔ جس کا دل پریشان ہو، جو غموں میں ڈوبا ہوا ہو، وہ رات کی تنہائی میں اللہ سے راز و نیاز کرے، وہ دیکھے گا کہ اس کا دل ہلکا ہو جائے گا، آنسو سکون میں بدل جائیں گے، اور روح کو ایک نئی تازگی ملے گی۔ جب کوئی اپنے ٹوٹے خواب لے کر، اپنے ٹوٹے دل کے ساتھ اللہ کے حضور سجدے میں گرتا ہے تو اللہ اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ تہجد وہ وقت ہے جب اللہ بندے کی سن لیتا ہے، اس کے ٹوٹے دل کو جوڑ دیتا ہے، اور اس کے لیے وہ راستے بھی کھول دیتا ہے جن کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کبھی ہمارا دل اس لیے بوجھل ہوتا ہے کہ ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہوتی ہیں۔ تہجد میں اللہ کے قریب لے جا کر ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہے اور ہمیں ایک نیا آغاز دیتی ہے۔ تہجد میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی اس کی رحمت اور قربت ہے۔ جو رات کے سناٹے میں اللہ کے حضور جھکتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج ہی تہجد کا عزم کریں، اللہ کو پکاریں، اور اس کی خاص نشانیوں کو اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ اگر آپ کا دل ٹوٹا ہے، اگر زندگی میں مشکلات ہیں، اگر آپ خود کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں، تو تہجد میں اللہ سے باتیں کریں، اپنے دکھ اللہ کے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح آپ کے غموں کو خوشیوں میں بدلتا ہے، آپ کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دیتا ہے، اور آپ کے ٹوٹے دل کو جوڑ دیتا ہے۔ اللہ ہمیں تہجد کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے جوڑ دے۔ آمین۔